فرماوے۔ سارے واسطے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ حضرت بہلوی رحمت اللہ علیہ دے جان نشین حضرت عبداللہ بہلوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف گھنن۔ یہ سارے پروگرام دی ایک بہت بڑی سعادت ہے سارے واسطے۔ میں خوشی دی وجہ کو یہ سمجھو رونا کھڑا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو جزائے خیر عطا فرماوے، سارے ہوتے شفقت فرمائینے، اللہ تعالیٰ انہیں دے علم دے اندر، عمر دے اندر، اخلاص دے اندر مزید برکت عطا فرماوے۔ ان بلا تاخیر حضرت دا بیان تھی نے، انہیں بعد حضرت توسوی رحمت اللہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف گھنن، انہیں دا مفصل خطاب ہو سی، انہیں بعد حضرت دا انشاءاللہ دعا ہو۔ گزشتہ سال جڑے ویلے ایسا گئے ہیں حضرت مدرسے دے اندر، حضرت والد صاحب نال ملاقات ہوئی، حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب رحمت اللہ علیہ۔ حقیقت بڑے دل باغ تھے اور بڑے خوش تھے ان کے سارے تعلق والے اور سارے واسطے والے احباب سارے کو آگئے، بڑی خدمت کی دنیں اور بڑی خوشی دا اظہار فرمائیں۔ لیکن آج ساری قسمت کے وہی دنیا تو رخصت تھی چکے، اللہ تعالیٰ انہیں دی قبر کو جنت دا باغ بناوے، کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ راحت چین سکون عطا فرماوے۔ اور آج دی تاریخ دے اندر استاد العلماء شیخ الحدیث استاد المحدثین حضرت مولانا شبیر الحق صاحب کشمیری رحمہ اللہ جامعہ خیر مدارس دے نائب محترم، لیکن سارے استاد وہ بھی دنیا تو رخصت تھی چکے ہیں۔ آج 9 بجے جنازہ ہے ملتان دے اندر، ان دے واسطے بھی دعا کرے سکے اللہ تعالیٰ آخری کرامت فرمائے۔ حضرت بیان فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين ولعنة الله على الرافضين المرتدين المنافقين المشركين صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم 3 خصال: حب النبي وحب أهل بيته وقراءة القرآن. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عقیدت محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین خلقت، مجلس بابرکت، انتہائی محترم و مکرم حضرات علماء کرام، سامعین گرامی، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس قصبہ میں، علاقہ میں اللہ کی توفیق سے حاضری ہوئی ہے. اللہ پاک آنا، کہنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دستار فضیلت ختم قرآن پاک کے حوالے سے یہ خوبصورت مجلس سجائی گئی ہے. اللہ قرآن پاک کے انوار نصیب فرمائے. موسم خراب ہے، میں 2-4 منٹ اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ادبوا اولادکم 3 خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا پابند بناؤ.
کتنے چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا اپنی اولاد کو پابند بنا لو۔ ماشاءاللہ۔ نمبر 1 حب النبی، کہ ان کے دلوں میں اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت کو بھر دو۔ سبحان اللہ۔ اور حقیقت ہے کہ جب تک دلوں میں اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت نہیں ہوگی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت صورت پر خود بھی زندگی میں عمل کریں اور اپنی اولاد کو بھی عمل کرائیں۔ اور اللہ نے آپ علیہ السلام کی محبت جو ہمارے اکابرین کو نصیب فرمائی ہے اور ہمیں اسی جماعت میں رکھ دیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ بے شک ماشاءاللہ۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ 300 کم و پیش آدمیوں کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ مریدین، متعلقین، محبین کا قافلہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں حاضری دینے کے بعد، عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو 7 میل پہلے گاڑی سے اتر آئے اور اپنے پاؤں مبارک سے جوتی کو اتار دیا۔ جو ساتھ محبت کرنے والے تھے، مریدین تھے، شاگرد تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ابھی مدینہ منورہ 7 میل کے فاصلے پر ہے، آپ گاڑی پر سوار ہو جائیں، جوتا پہن لیں، پتھریلی زمین ہے، فاصلہ لمبا ہے، آپ وہاں تک پہنچتے ہوئے تھک جائیں گے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بات لمبے سفر کی نہیں، بات پتھریلی زمین کی نہیں، بات عشق و محبت کی ہے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے پاک پیغمبر کے قدم مبارک ممکن ہے آج سے 1400 سال پہلے اسی جگہ پر لگے ہو۔ تو ایک ساتھی نے عرض کیا کہ حضرت امکانی صورت ہے کہ آقا یہاں تشریف نہ لائے ہو۔ تو حضرت نے فرمایا اگر آقا تشریف نہ لائے ہوں تو آقا کے اصحاب میں سے کوئی آیا ہو۔ کیا بات ہے۔ تو میں قاسم نانوتوی جوتا پہن کر سواری پہ سوار ہو کر آقا کے روزے پر حاضری دوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ آپ نے جوتا اتار لیا، پیدل سفر کر کے آقا کے روزے پر حاضری دی اور اپنے دل کی وجدانی کیفیت کو روزے پاک کے سامنے اپنی محبت اور عقیدت کو اشعار میں پیش کیا۔ روزے پہ پہنچ کر آقا کے روزے کو مخاطب کر کے فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا۔ یہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں یہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ کیا بات ہے۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے یہ، میرا مولا ہے یہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ اہل بیت، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی، علماء حق، علماء دیوبند، شیخ العرب والعجم، غیرت مند، نعرہ تکبیر، شیخ العرب والعجم حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد مدنی سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ۔ انگریز کی طرف سے گرفتاری کا آرڈر آیا، حکم آیا، آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ کئی سال تک روزے اقدس پہ بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ جب میں اور آپ حدیث کا درس دیتے ہیں تو کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں فرمایا ہے، جب مولانا حسین احمد مدنی روزے پاک پہ بیٹھ کر حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے تو مولانا حسین احمد مدنی کالا کالا نہیں فرماتے تھے، بلکہ فرماتے تھے کہ اس قبر والے نے یوں فرمایا ہے، اس روزے والے نے یوں فرمایا ہے۔ کئی سال بیٹھ کر روزے پہ بیٹھ کر اللہ کے پاک نبی کا حدیث کا درس دیتے رہے، انگریز کو علم ہوا مولانا قاسم نانوتوی پر گرفتاری کا حکم پہلے تھا، گرفتاری ہو گئی، ہتھ کڑی لگ گئی، مولانا حسین احمد مدنی کو لے کر جانے لگے تو حضرت روزے پاک کے سامنے سے گزرے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انگریز نے کہا کہ آپ روتے کیوں ہو، معافی نامہ لکھ دو، میں ابھی پیرول پر رہا کر دیتا ہوں۔ تو حسین احمد مدنی نے گرج کر فرمایا، او ظالم میں تیری ہتھ کڑیوں سے نہیں ڈر رہا، میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ جو سعادت اللہ نے کئی سال مجھے نصیب فرمائی تھی، آج میں گرفتار ہو کے جا رہا ہوں، روزے پہ بیٹھ کر وہ حدیث کی لذت، وہ چاشنی آج مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ جب روزے پاک کے سامنے سے گزر کر دور گئے، پیچھے مڑ کر میرے آقا کے روزے کو دیکھا، مخاطب کر کے کہا، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ تھے ہمارے بزرگ جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی محبت کے انداز میں وہ لامثال گفتگو فرمائی ہے۔ تو وہی فرمایا میرے آقا نے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا پابند بنا لو، حب النبی، جب تک نبی کی محبت سینوں میں دل میں نہیں ہوگی زندگی فضول ہو جائے گی۔ اپنی اولاد کو اللہ کے پاک پیغمبر کے واقعات سنایا کرو، آپ کے واقعات سنایا کرو، صحابہ کی زندگی بتایا کرو، تاکہ ہماری اولاد جب بڑی ہو، جوان ہو تو ان کے دلوں میں پاک پیغمبر کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر چکی ہو۔ اور دوسرا فرمایا وحب اہل بیت، اپنی اولاد کو اللہ کے پاک پیغمبر کی اہل بیت کی محبت بتایا کرو، اہل بیت کے واقعات سنایا کرو، خلفائے راشدین کے بارے میں بتایا کرو، ازواج مطہرات کے بارے میں بتایا کرو، بنات و بنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کرو۔ اور تیسرا فرمایا وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ آج جس مقصد کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے کہ ختم قرآن کی بابرکت محفل ہے، مجلس ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن مجید کا حافظ بناؤ۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ، وہ ہمارے مرشد خانہ ہے، میرے دادا جی سید العارفین امام المفسرین حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ 26-27 سال حضرت کی خدمت میں آمد و رفت رہی، بڑا طویل عرصہ حضرت کی صحبت میں گزارا ہے۔ حضرت بیان فرما رہے تھے تو ایک سامعین میں سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضرت کیا ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو پسماندہ علاقوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مساجد، چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں ہم داخل کرائیں، کیوں ان کو قرآن کی تعلیم دیں، کیوں نہ ان کو پروفیسر بنائیں، کیوں نہ ان کو انجینئر بنائیں؟ آپ نے ملا بنایا ہے، یہ کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، ان کا گزر اوقات کہاں سے ہوگا؟ تو حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے سن کر ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے شکر کرو کہ یہ انہی مساجد اور مدارس کی وجہ سے آج دین تم تک پہنچا ہے، اور تم کہتے ہو نا کہ ضرورت نہیں ہے کہ ان کو حافظ بنائیں، دیندار بنائیں، مسجد اور مدرسوں میں داخل کرائیں۔ اگر تم نے مسجد اور مدرسوں میں اپنی اولاد کو نہ بھیجا تو یاد رکھنا عرصہ 10 سال نہیں گزرے گا کہ تمہاری اولادوں کو کلمہ تک بھی نہیں آئے گا۔ اور میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں اگر تم نے دین کو چھوڑ دیا، قرآن و حدیث کی تعلیم کو چھوڑ دیا، یاد رکھنا کہ تمہاری اولاد دین سے اس طرح دور ہو جائے گی کہ انہیں قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی نہیں آئے گی۔ اور آج
آج وہ حضرت کی بات من و عن پوری ہو کر رہی ہے. یہ ہمارے وزیروں میں سے یہ ابھی پچھلے دنوں میں اسمبلی کے اندر بیان کیا تو اسے سورۃ اخلاص ہی نہیں آئی, سورۃ اخلاص ہی نہیں پڑھ سکا. اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا, رحمان ملک تھا میرا خیال میں, کھڑے ہو کر کہا کہ رحمان ملک صاحب آپ میرے قابل احترام ہو, مگر افسوس آ رہا ہے مجھے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی سورت قرآن پاک کی جو ہمارے بچے بچپن میں ہی یاد کر لیتے ہیں, کوئی بچہ ایسا نہیں جو قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی سورتوں سے ناواقف ہو, مگر افسوس آ رہا ہے کہ آپ اتنی بڑی وزارت کے حامل ہونے کے باوجود آپ کو سورۃ اخلاص نہیں آ رہی. یہ اللہ کا فضل ہے, احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مدرسوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے, اللہ نے ہمیں قرآن والوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے, اللہ نے ہمیں دینداری کے ساتھ جوڑ دیا ہے, اور دعا ہے کہ اللہ پاک موت تک یہی قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑے رکھے. بس بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا, موسم خراب ہے. مناظر اسلام ہم سب کے محبوب اور بزرگ حضرت مولانا عبدالحمید توسوی صاحب تشریف لا چکے, تشریف فرما ہے, انشاءاللہ ان کا مفصل بیان ہوگا. پھر کبھی اللہ نے موقع عطا فرمایا تو تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اب مختصر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا. باادب ہو کے بیٹھ جائیں, اپنے سروں کو جھکا لے. اور مشائخ نے لکھا ہے کہ جس محفل میں اللہ کا ذکر بھی ہو, قرآن بھی پڑھا جائے, حدیث رسول اللہ کا درس بھی ہو, تو اس محفل میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سروں کو جھکا دیں. صحابہ علامہ مولانا عبدالحمید توسوی صاحب. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. تیری زباں ہو اس کا نام, تیرا دل ہو اس کا گھر. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. اب اس میں ذات اللہ کے نام کی ضرب لگانی ہے. حضرت اقدس حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب بہلوی رحمت اللہ علیہ, میرے والد مکرم, میرے مرشد, وہ فرمایا کرتے تھے اس میں ذات اللہ کی ضرب دل پر ایسے لگاؤ جیسے کلہاڑا لکڑی کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے نام کی ضرب تمہارے دل کی ظلمت کو مٹا کے رکھ دے. بلند آواز کے ساتھ سروں کو جھکا کر بلند آواز سے اس میں ذات کی ضرب لگائیں. اللہ 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 اللہ, بلند آواز سے ذکر کرتے رہے. اللہ 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر مراقبہ فرمائیں. مشائخ لکھتے ہیں کہ ذکر سے زیادہ اہمیت وہ مراقبے کی ہوا کرتی ہے. سروں کو جھکا کر زبان خاموش رہے اور دل سے کہیں اللہ اللہ. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا ہوا دل بدل دے. فضل فرما دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے جو زندہ بھی مردہ بھی. یہ کیسا دل ہے جو زندہ بھی مردہ بھی. بدل دے مردہ دل بدل دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.